لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، ماتمداران سید الشہداء، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں ماہ محرم 1446 ہجری کے عشرہ اولی میں مسجد امام بارگاہ مرکز محمد آل محمد ابراہیمی کے انجامات سے ہماری مسلسل گفتگو جاری اور ثانی ہے، اور سورہ کوثر کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اسی کے ذیل میں معروضات آپ کی خدمت تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو آگے بڑھے گی، اور اس عشرہ اولیٰ کا ہم نے عنوان عظمت و فضیلت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قرار دیا تھا، اور حد امکان کوشش کی جا رہی ہے کہ شہزادی کی فضیلتیں بیان کی جائیں اور شہزادی کے بارے میں گفتگو رہے۔ کل کی ہماری گفتگو اس ایک حدیث پر تھی جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو بات یہاں تھی کہ اللہ نے اپنے نور سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو پیدا کیا، اور جب سوال کرنے والے نے امام سے سوال کیا کہ یہ نور تھا کہاں، تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ساق عرش پہ قبہ نور میں یہ نور تھا۔ اس کی غذا کیا تھی؟ تو امام نے فرمایا اس کی غذا تسبیح و تحمید پروردگار تھی، اور اس کے بعد جو ہے کچھ چیزیں اور آپ کی خدمت میں بیان کی گئی تھی، لیکن آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کے اوپر رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ میں نے پرسوں بھی وعدہ کیا تھا تو کل کوئی گفتگو اس نام پر نہیں ہو سکی، کل بھی کہا تھا، تو آج جو ہماری گفتگو اسی اعتبار سے ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو میرے یہ بچے جو مجھ سے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، خیر بزرگ تو جانتے ہیں، میرے ساتھی میری ہم عمر وہ بھی جانتے ہیں، بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں میں آج۔ ولدت فاطمہ بمکہ، جناب فاطمہ زہرا مکے میں پیدا ہوئی، بعد مبعث الرسول ب5 سنین، رسول اکرم کے مبعوث برسالت ہونے کے 5 سال کے بعد، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت مکے میں ہوئی، اور کب ہوئی؟ رسول اکرم کے اعلان رسالت کے 5 سال کے بعد۔ عمرہا کانت عمرہا، آپ کی عمر تقریباً کتنی تھی؟
ثمانیت عشر و 75 یوم، یعنی آپ کی جو یہ میں آپ بہار میں دیکھ لیجئے گا، جلاء العلوم جو کتاب ہے علامہ مجلسی کی، بہار علامہ مجلسی کی، اور کتابیں ہیں، کافی کتابیں ہیں جن کے حوالے ہیں میرے پاس، یہ سب اسی میں سے میں آپ کو سامنے جو ہے رکھ رہا ہوں بات نا یہ چیز۔ تو یعنی آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 18 سال 75 دن۔ جو یہ مشہور جو ہے تاریخ ہے اس کو میں نے آپ کی خدمت میں بتایا، اور ولادت کا جو دن ہے ولادت با سعادت کا 20 جمادی الثانی، شہادت کی تاریخ علی المشہور یعنی مشہور جو ہے وہ 3 جمادی الثانی۔ ویسے روایتوں میں اختلاف ہے، یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا شہادت کے بارے میں کہ کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے والد گرامی کی وفات کے 45 دن تک زندہ رہیں، بعد 75 دن زندہ رہیں یا 90 دن زندہ رہیں، تو اس سے یہ تھوڑا سا آپ کی شہادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک روایت ہے 13 جمادی الاول کی، ایک روایت ہے 3 جمادی الثانی کی، اور ایک روایت ربیع الثانی کی ہے۔ اگر 45 ڈیز ہم مانتے ہیں کہ وفات رسول کے بعد جناب فاطمہ زہرا 45 ڈیز تک حیات رہیں، 75 کے اعتبار سے تقریباً جو ہے بنے گا جمادی الاول، اور 90 ڈیز کے حساب سے جو ہے بنے گا 3 جمادی الثانی۔ یہ آپ کی ولادت اور شہادت کی تاریخ ہے۔ لیکن اب یہاں سے میں ذرا سی تھوڑی سی تاریخ ذرا آپ کو دقت رہے گی، تھوڑی سی آپ تاریخ کے حوالے سے ایک آدھ گوشہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ جناب رسول اکرم کا عقد کس ایج میں ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہے کس ایج میں؟ 25، یعنی آپ 25 سال کے تھے، آپ کا عقد ہوا۔ اعلان رسالت کس سال ہوا؟ کتنے سال کے تھے رسول اکرم؟ 40 سال کے تھے۔ اب یہاں پر ایک جملہ میں کہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اعلان رسالت ہوا ہے، رسول نہیں بنے۔ شاید یہ جملہ پہنچ جاتا میرا کہ اعلان رسالت ہوا ہے، اعلان ہونا الگ ہے اور کسی چیز کا ہونا الگ ہے۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں مثال کے ذریعے، تاکہ یہ چیز بہت اہم چیز ہے، یعنی ہم جو ہے یہ نہیں مانتے کہ رسول 40 سال کے بعد رسول بنے، نہیں، جب رسول یا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، بلکہ جب مکے میں آئے ہیں جبھی سے نبی ہیں، جبھی سے جو ہے کیا ہے وہ رسول ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی ابھی جو ہے قبلہ ہمارے سلیم صاحب نے اعلان کیا کہ مولانا مشرف جو ہے اس مجلس کو پڑھیں گے، آئیے اور خطاب کیجیے۔ تو کیا جب انہوں نے اعلان کیا مجھے جب ہی مجلسیں پڑھنی آتی ہیں یا میں اپنے اگر حجرے میں ہوں جب بھی جانتا ہوں؟ میں نے آپ کی خدمت میں بڑی ایک مثال دے دی، شاید آہستہ پڑھ رہا ہوں تو آپ جو ہے متوجہ رہیے میری طرف، آہستہ، اور یہ تیز پڑھنے کو آپ کو میں دیکھیے گا، ہاں کہ میں تیز پڑھوں تو جب بھی آپ داد دیں یا جب بھی آپ حوصلہ افزائی کریں، اگر آہستہ بھی پڑھوں تو آپ کا حوصلہ جو ہے میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو کیا ہے میں جب نہیں کہ میں یہاں آ گیا تو میں جب ہی مجلس پڑھنا جانتا ہوں، کہ میں اپنے حجرے میں ہوں تو مجھ سے پڑھنا نہیں آتا، یا میں شیشے کے گھر میں بیٹھا ہوں تو میں جانتا ہی نہیں باہر امام بارگاہ کے یا نہیں، جہاں بھی ہوں میں پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ نے یہ مجھے اہل بیت نے عطا کیا ہے، اس کا عطا ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں، کمرے میں ہوں جب بھی میں ایک واعظ ہوں، طالب علم ہوں، کمرے کے باہر ہوں تب بھی ہوں۔ تو یہی رسول کے بارے میں سوچے، اعلان کے بعد رسول نہیں بنے ہیں کہ وہ اعلان ہوا ہو تو رسول بنے ہو، نہیں، اعلان ہونا کسی بات کا الگ ہے، ہونا الگ ہے۔ اب رسول چاہے بچپن میں ہو تب بھی رسول ہے، تب بھی نبی ہے۔ یہ تو سب کے اوپر واضح ہو گئی تھی بات کہ اگر وہ بچپن میں تھے، جوانی میں تھے، کسی بھی اسٹیج پر تھے، رسول نے تو اپنا کردار ہی ایسا پیش کر دیا تھا کہ مکے میں جب نکلتے تھے نا تو ہر آدمی یہ کہتا تھا یہ امین جا رہا ہے، یہ شریف جا رہا ہے، یہ حسین جا رہا ہے، یہ جمیل جا رہا ہے۔ یہ کس کا کردار تھا؟ یہ رسول اکرم کا کردار تھا۔ رسول جب مکے میں نکلتے تھے، آپ رسول اکرم کی تاریخ پڑھ لیجئے پوری، کتنے سال جو ہے اعلان رسالت سے پہلے کتنے سال گزارے؟ 40 سال گزارے نا۔ آپ پوری تاریخ
میں پوری ذمہ داری سے یہ جملے کہہ رہا ہوں، آپ پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے اسلام کی، رسول اکرم کی، اگر 40 سال میں کسی نے رسول کے کردار پر کوئی حرف اٹھایا اٹھایا نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے کردار کے جوہر پہلے پیش کیے ہیں، اپنے کردار کا لوہا منوایا ہے، اپنے کردار کا ڈنکا بجوایا ہے، تبھی تو رسول کو جو ہے وہ امین بھی کہہ رہے ہیں، شریف بھی کہہ رہے ہیں، صادق بھی کہہ رہے ہیں، حسین بھی کہہ رہے ہیں، جمیل، اتنے دشمن ہیں، مشن کے دشمن ہے، لیکن رسول کے کردار پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے۔ تو اب یہاں سے جو ہے بات جو ہے سنیے، بات جو ہے پھر دوسرے اس میں چلی جاتی ہے، زاویہ موضوع سے ہٹ جاتی ہے اور ٹائم بھی جلدی جلدی جاتا ہے ہمارا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، رسول اکرم کی شادی کب ہوئی؟ جب آپ 25 سال کے تھے۔ اعلان رسالت کب ہوا؟ 40 سال۔ جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کب ہوئی؟ بعثت کے 5 سال کے بعد، یعنی رسول اکرم کتنے سال کے ہو گئے؟ 45۔ شادی کو کتنے دن ہو گئے؟ 20 ہو گئے نا؟ نہیں 20 ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی، یعنی 5 سال کے تک جو ہے کیا ہوا اولاد، یعنی بعثت کے بھی 5 سال تک اولاد، یعنی 20 سال ہو گئے، 15 ہوا اور 5 یہ 20 ہو گئے نا، 20 ہو گئے۔ اب جو ہے سنیے، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ رسول اکرم کے ہم کیا ماندے؟ ایک بیٹی جناب خدیجہ سے، ٹھیک، اور 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، یہ جناب خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے مکے میں اور وہیں وفات پا گئے تھے۔ اب دیکھیں یہاں میں بغیر کسی اختلاف کے یہ بات پڑھ رہا ہوں، بغیر کسی اختلاف میں تاریخی تحقیق پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ویسے نہیں پڑھنا جذبات میں یا کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ نہیں پڑھ رہا۔ آپ سنیے جو میں بیان کر رہا ہوں اسے سنیے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول کی بیٹی کتنی ہے۔ میں نے تاریخی پس منظر یوں ہی رکھا نا، یہ اسی وجہ سے رکھا کہ تاریخی پس منظر اسی وجہ سے میں نے رکھا۔ رسول کی شادی کب ہوئی؟ 25 سال۔ اعلان رسالت، اعلان رسالت کے 5 سال بعد تک بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کوئی اولاد نہیں۔ 5 سال کے بعد جناب فاطمہ زہرا، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے اب زمانہ لگائیے، اب جو ہے 15 اور کم کر لیجئے، 15 میں سے 5 کم کر لیجئے، کتنے بچے؟ 10 بچے نا۔ اب آپ 10 سال میں اگر ہم رسول کی 4 بیٹیوں کا وجود اور مانیں، 4 بیٹیوں کا وجود مانتے ہیں، تو اس 10 سال میں اس کا مطلب 3 بیٹیاں بھی پیدا ہوئی، جوان بھی ہوئی، ان کی شادی بھی ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ بات کیسے؟ اب میں آپ کی خدمت عرض کروں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن بیٹیوں کا تذکرہ یہ کیا جاتا ہے کہ رسول کی بیٹیاں ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی تھی۔ عتبہ عتیبہ ابو لہب کے بیٹے، ان سے 2 کی شادی ہوئی تھی، ایک کی ابن ربی کے بیٹے سے شادی ہو گئی تھی، تو 3 کی شادی ہو چکی تھی۔ اب وہ جو 10 سال کا زمانہ ہے اس میں جناب قاسم اور جناب عبداللہ بھی پیدا ہوئے۔ اب آپ تاریخ، یہ تاریخ ہے، آپ پڑھ لیجئے، جسے بھی چاہیے اسلام کی تاریخ پڑھ سکتا ہے اور فیصلہ کر لے کہ یہ جو ہے کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ اس 10 سال کے زمانے میں 3 بیٹیاں بھی پیدا ہو گئی ہوں اور جو ہے کیا وہ جوان بھی ہو گئے، ان کا شادی کا بھی جو ہے کیا ہے وہ کر دی ہو۔ نہیں، یہ تھی جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں جن کا نام تھا حالہ۔ حالہ کی بیٹیوں کو جناب خدیجہ نے پالا تھا، یعنی ان کی ربوبیت کی تھی۔ تو اب جن کو رسول نے پالا تھا وہ رسول کی ربوبیت میں بیٹیاں تھیں، اصلی بیٹیاں نہیں تھیں۔ اللہ نے رسول کو ایک بیٹی عطا کی اور اس کا نام کیا ہے؟
فاطمہ زہرا ہے. پوری تاریخ اگر کسی کو وہ ہے تو دیکھ لے. میں بھی ایک دو کتابوں کے حوالے جو ہے کیا وہ بتا سکتا ہوں, اور اگر جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے بھی یہ بات جو ہے کیا وہ عقل میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, تھوڑا اور آگے بڑھیے. اللہ نے اپنے رسول کو ایک بیٹی عطا کی. ہمارا اور آپ کا رواج اور طریقہ بھی یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ جملے میں نے شاید ایک بار اور عرض کیے تھے جب میں نے ایک مجلس جو ہے تربیت اولاد کے حوالے سے پڑھی تھی. ٹھیک ہے, باپ کا اولاد کے لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے. یہ باپ کا حق ہے. باپ کے حق میں سے ایک حق یہ ہے اولاد کے لیے کہ اس کا نام اچھا رکھے. تو ہمارا حق کیا ہونا چاہیے کہ اپنی اولادوں کے نام ہم اچھے رکھیں. لیکن دیکھنے میں کیا ہوتا ہے, کسی بھی مولانا کو فون ہوتا ہے یار مولانا ایک نام نکال دو, ہمارے یہاں بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہے, چلے کوئی نہیں, مولانا بھی جو ہے ایک اچھا سا نام نکالتے. لیکن سب سے بڑی مشکل آج کل یہ آ رہی ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بھی مولاناؤں کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی ایسا یونیک سا نام نکالیے جو کسی کا نام ہی نہ ہو, جو کسی کا نام ہی نہ ہو. لیکن اہل بیت کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو وہ اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پر رکھے. ادھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے, پپو ٹپو گڈو یہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. وہ نام رکھے جائیں جو اہل بیت کے نام پر نام ہے. اور اس سے زیادہ تاریخ اور آپ کے سامنے کیا ہوگی کہ مولا کائنات نے امام حسین نے اپنے سارے بیٹوں کے نام کیا رکھے تھے اور بیٹیوں کے نام کیا رکھے تھے. تو آپ بتائیے اس سے اچھا نام کیا ہوگا. تو کیا ہے, گھر میں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھنے کا ایک رواج ہے, نام رکھا جاتا ہے. اب رسول کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو نام تو رکھنا چاہیے نا. اب رسول سے اچھا نام کون رکھ سکتا ہے, رسول کو نام رکھنا ہے. اب رسول جب نام رکھنا چاہتے ہیں تو جبرائیل نازل ہوتے ہیں, اور جب جبرائیل آئے درود و سلام رسول کی خدمت میں پیش کیا, اور پیش کرنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے حبیب, اللہ نے آپ کی بیٹی کا نام اپنے نام سے مشتق کر کے فاطمہ رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کیا ہے, فاطر السماوات والارض. اللہ کیا ہے, یہ تو پڑھتے ہیں نا, فاطر السماوات والارض ہے. تو جبرائیل نے کیا کہا, میرے اللہ کے حبیب, اللہ نے آپ کی بیٹی کا نام کیا رکھا, فاطمہ رکھا. کیا نام رکھا گیا, فاطمہ نام رکھا گیا. فاطمہ کہتے کس کو ہے, فاطمہ کے معنی کیا ہے. اب عربی گرامر میں آ جائیے تھوڑا سا ایک جملے کے لیے. فاطمہ ہے فتم سے, پھر تا اور میم, تازہ جو ہے نا وہ طوطے والا تا, ٹھیک ہے, پھر تا اور میم, اس فتم سے ہے لفظ فاطمہ. اس کے معنی کیا ہے فتم کے, فتم کے اگر عربی کے معنی اردو میں ہم کریں گے تو اس کے معنی ہوتے علیحدہ کرنے کے, الگ کرنے کے. اس کے کیا معنی ہوئے بھائی, اسی سے سمجھ جائیے گا کہ جناب فاطمہ کے نام کے معنی کیا. اس فتم کے معنی ہے الگ کرنے کے, علیحدہ کرنے کے. اب ایک شخص امام رضا کی خدمت میں آیا, امام محمد باقر کی خدمت میں آیا, امام جعفر صادق کی خدمت میں آیا. سوال یہی ہے کہ اے مولا, آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا. فتم کے معنی کیا ہوئے, الگ کرنے کے, جدا کرنے کے. تو امام نے ایک ہی ملتا جھلتا جواب دیا, سب نے ایک جواب دیا کہ ہماری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ فاطمہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے والی ہو. اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہا, بلند تر صلوات. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کیا نام رکھا جناب فاطمہ زہرا کا,
فاطمہ، فاطمہ کا مطلب پتہ چل گیا کہ جو خود کو بھی اور اپنے چاہنے والوں کو کیا کرے، جہنم کی آگ سے دور رکھے۔ فتم کے معنی دور کرنے کے نا، جو دور رکھے۔ اچھا اس کے اور بھی معصوموں کے حدیث میں معنی ہے۔ ایک جگہ حدیث میں یہ آیا سمیت فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے علم کے سبب جہل سے فاطمہ کو دور رکھا۔ عزیزو ذرا سی توجہ کر لیتے شاید آپ اس معنی پر، کیا کہا کہ علم کے سبب جہل سے فاطمہ کو دور رکھا، عہد و میثاق کے سبب ہر برائی سے دور رکھا۔ یہ عہد و میثاق ہے اللہ کا، کہ عہد و میثاق کیا اللہ نے کہ ہم نے اہل بیت کو کیا کیا، ہر برائی سے دور رکھا۔ جناب فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا فاطمہ ان معرفتہا، جناب فاطمہ زہرا کی سب کو معرفت نہیں ہے، سب کو معرفت نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور اگر روایتیں پڑھے گا ہم تو پتہ چلے گا لیلۃ القدر سے مراد ہی فاطمہ ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے علماء پر، تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں آگے۔ تو جناب فاطمہ زہرا کا نام کیا رکھا گیا؟ فاطمہ۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی، دور رکھنے والی۔ اب وہ روایت جو میں کل پڑھ رہا تھا چھٹے امام والی، چھٹے امام کی روایت کہ آپ کی جدہ کے بارے میں آپ کچھ بیان کریں، تو یہاں پر ایک سلسلہ بتایا تھا امام نے، اس سلسلے کے ذریعے وہ روایت جو ہے کہاں تک آئی تھی کہ یہ نور کی غذا کیا تھی، اس نور کی غذا کیا تھی؟ تو امام نے کیا فرمایا، اس نور کی غذا کیا تھی؟ تحمید پروردگار، تسبیح پروردگار اس نور کی غذا تھی۔ اب جبرائیل نے کیا کہا؟ جبرائیل نے رسول اکرم، کیونکہ رسول اکرم سے ہے نا یہ روایت، وہ تو امام نے ایک سلسلہ بیان کیا تھا۔ اب جبرائیل نے رسول اکرم سے کہا اے حبیب خدا، اللہ نے آپ کی اس بچی کا نام زمین پہ فاطمہ رکھا، آسمانوں پہ منصورہ رکھا۔ زمین پہ کیا رکھا؟ فاطمہ رکھا، آسمانوں پر کیا رکھا؟ منصورہ رکھا۔ رسول نے کہا زمین پہ فاطمہ، آسمانوں پہ منصورہ، اے میرے حبیب، اے میرے دوست جبرائیل، اس کا کیا مطلب ہے کہ زمین پہ فاطمہ ہے، آسمانوں پہ منصورہ ہے؟ تو جبرائیل نے کہا اے حبیب خدا، آپ کی جو یہ بچی ہے نا زمین پہ فاطمہ ہے، یعنی اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے، آسمان پہ منصورہ ہے، اپنے چاہنے والوں کی مدد کرنے والی ہے۔ یہ ہے منصورہ کا مطلب۔ آسمانوں پر منصورہ نام رکھا، یعنی اپنے محبوں کو کیا ہے، ان کی نصرت کرنے والی ہے۔ ایک جو ہے کہ وہ یومئذ یفرح المؤمنون، اس طرح کی آیت ہے قرآن مجید کی کہ یومئذ یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ مومنین جو ہے اللہ کی نصرت سے کیا ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ بے نصر اللہ، یعنی اللہ کی نصرت سے، جملہ سنیے گا، اللہ کی نصرت سے کیا ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اب جب تفسیر لکھی گئی نا اس آیت کی تو وہاں لکھا گیا اس نصرت سے مراد ہی فاطمہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی عظمت پر۔ آج جو ہے صرف ناموں کے اوپر گفتگو ہے، گھبرائیے نہیں، اسے جو ہے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، تاکہ اب آج کے بعد جب آپ کے سامنے شہزادی کا نام لیا جائے گا فاطمہ زہرا، تو ذہن میں تو رہے کہ کون ہے فاطمہ، کیا مطلب ہے اس فاطمہ کا۔ فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے کیا کریں، دور کر دیں۔ یہ ہو گیا۔ اچھا اگر اور بات کریں، اور بھی بہت روایتیں ہیں ابھی اس کے بارے میں، لیکن چلیے اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے کل ایک روایت اور پڑھی تھی کہ اللہ کے نزدیک جناب فاطمہ زہرا کے کتنے نام ہیں؟ 9 نام ہیں۔ فاطمہ، زہرا، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، یہ سارے نام جو اللہ کے نزدیک اتنے نام، 9 نام اللہ کے نزدیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے لقبات اور آپ کی کنیتیں ہیں۔
ام ابیہا یہ کنیت ہے، ام الائمہ یہ کنیت ہے، ام الحنا یہ ایک میں نے انوار فاطمہ ایک میرے پاس کتاب ہے اور بھی بہار میں بھی ہے، ام الحنا، حنا کی ماں. یہ عجیب نام تھا، میں بھی دیکھتا رہ گیا، میں نے کہا یہ کیا کنیت ہے جناب فاطمہ زہرا کی. تو جب میں نے اس کی تفسیر پڑھی، جملہ سنیے، اس کی تفسیر میں لکھا ہوا تھا مولا علی کے حوالے سے کہ جناب فاطمہ کو ام الحنا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہ فاطمہ نے کبھی مجھے ناراض کیا نہ میں نے کبھی فاطمہ کو ناراض کیا. یہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی سیرت. اب تھوڑا سا پڑھیے، جناب فاطمہ زہرا کو کیا کہا جاتا ہے؟ زہرا. کیا کہا جاتا ہے؟ زہرا. اب زہرا کے کیا معنی ہے؟ زہرا کسے کہتے ہیں؟ بہت نام لیتے نا، زہرا زہرا زہرا، ہر وقت یہ جناب فاطمہ زہرا کا جب بھی نام لگا فاطمہ تو زہرا. زہرا کسے کہتے ہیں؟ زہرا کے اگر لغوی معنی دیکھا جائے ڈکشنری میں تو درخشاں چہرے والی خاتون. اب درخشاں تو سمجھانا نہیں پڑے گا نا، درخشاں چہرے والی خاتون. کس کا نام ہے یہ؟ بی بی فاطمہ زہرا کا نام کیا ہے؟ زہرا. زہرا یعنی درخشاں چہرے والی خاتون کو زہرا کہتے ہیں. اب سنیے امام کی حدیث، امام چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم مجلس میں 2-4 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں میرے حساب سے آپ پہ گرا نہیں گزرنے چاہیے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ اب سلیم بھائی نے جو ہے اعلان کر رہے ہیں شادی ہمارے کہ اب تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیا جائے گا، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں ٹائم ادھر کو بڑھایا جا رہا ہے یا نہیں؟ 9 سے 9:30 10 کیا جا رہا ہے، وہاں وہ 7 ہی بجے سے نماز سے پروگرام شروع ہو رہا. کبھی آپ یہ سمجھیں کہ نماز اب 8 بجے ہونے لگی، نہیں، نماز ٹائم پہ ہی ہو رہی ہے. تو وہاں سے نہیں، ادھر کو ٹائم جو ہے کیا ہے وہ مجلس کا بڑھے گا. نماز جو ہے اسی ٹائم سے ہے. اور میری گزارش یہ التماس ہے ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ نماز سے جو ہے کیا وہ شرکت جو ہے کیا ہونی چاہیے، اور شروعات جو ہے کیا وہیں سے جو ہے کیا پروگرام کی ہمارے ہونی چاہیے. آپ بھی تشریف لانے کی 2-3 دن اور ہیں، تھوڑا سا کوشش کر لیجئے، وقت کو ایڈجسٹ کر لیجئے. جاپان جیسی جگہ ذرا مصروف ہیں لوگ، تو تھوڑا سا 2-3 دن جو ہے کیا ہے وہ کر لیں. اور 7 جیسے ابھی 16 پہ یا 17 پہ اذان، 18 پہ اذان ہے، تو اسی طرح سے کوشش کریں کہ آ جائیں اور سب جو ہے نماز بھی پڑھیں اور اس کے بعد سلسلہ جو ہے کیا ہے وہ شروع ہو جائے. بہرحال چلیے اب یہ چھٹے امام کی حدیث سنیے. چھٹے زہرا، جناب فاطمہ زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ زہرا امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہشت، کہاں پر؟ بہشت ایک قبہ نور بنایا ہے. کیا بنایا؟ قبہ نور کہہ لیجیے، یا ایک کمرہ کہہ لیجیے اپنے زبان میں نا، ایک نور کا کمرہ ہے. اور وہ کمرہ جو ہے نور کا وہ جناب فاطمہ زہرا کا. ٹھیک ہے، اب وہ بیان کرتے ہیں امام کہ وہ بہشت سے اس طرح سے ہے کہ 1 سال کی مسافت کے برابر. یعنی اگر مان لیجئے جاپان سے سفر کیا جائے کہیں جانے کا، اور جہاں ہمیں جانا ہے تو جانے میں ہمیں 1 سال لگے، یعنی وہ بہشت سے جنت سے اتنی دور ہے کہ 1 سال کی مسافت. ٹھیک، اب وہ جو قبہ ہے نور کا جو شہزادی فاطمہ زہرا کے نام سے ہے وہ قبہ، وہ ایسا ہے کہ نہ تو وہ آسمان سے لٹکا ہوا ہے نہ ہی کسی ستون پہ ٹکا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ایک چیز آسمان میں ہے، نہ وہ کسی چیز پہ لٹکی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی ستون پر وہ ٹکا ہوا ہے. وہ ہے کیسا امام بیان کرتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ اس کے 1000 دروازے ہیں. کتنے دروازے؟ اس کے 1000 دروازے ہیں، اور ان 1000 دروازوں پر 1000 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہر دروازے پر کتنے؟ 1000 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ قبہ کس کے نور کا ہے؟ کہا یہ جناب فاطمہ زہرا کے نور کا ہے. تو اب زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہ قبہ نور ایسا ہے کہ اس سے زمین بھی روشن ہو رہی ہے، آسمان بھی
فارسی کی روایت پڑھ رہا ہوں. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے رسول اکرم کے پاس مسجد میں، اتنے میں جو ہے جناب عباس آ گئے. جناب عباس کون ہے؟ رسول اکرم کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب، جناب عبد المطلب کے بیٹے اور رسول اکرم کے اور مولا کائنات کے چچا. ٹھیک ہے، انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس جو بڑے مفسر تھے، جن کو حبرت جو ہے کیا علماء کہا جاتا ہے، مطلب یا اس طرح سے حبرت الاسلام یا کچھ ایسی ان کا لقب ہے، یعنی روشنائی اسلام کی. انہوں نے اتنی تفسیریں اتنی حدیثیں، اور یہ عبداللہ ابن عباس کا نام سنا تو وہ جناب عباس کے بیٹے تھے. جناب عباس کون تھے؟ رسول کے چچا. ٹھیک، اب یہ آتے ہیں مسجد میں. آنے کے بعد رسول نے کہا انہیں مرحبا. چچا تھے بھائی، مرحبا تو کہنا پڑے گا، بزرگ ہیں، آداب پیغمبر ہے، مرحبا کا. اب وہ تشریف لے آئے، آگے گفتگو ہونے لگی تو وہ کہنے لگے کہ بھائی علی کو اتنی عظمت کیوں ہے ہمارے مقابلے میں، جبکہ ہم تو اصل ہیں، یعنی ہم تو ان سے بڑے ہیں، تو پھر علی کو اتنی عظمت کیوں ہے؟ اب یہاں سے سنیے بات جناب فاطمہ زہرا پر ہی ہے، گھبرائیے گا نہیں، آپ کے کہاں سے کہاں جا رہی بات نہیں جائے گی، نہیں وہیں رہے گی. اب کہا کہ کیوں اتنی عظمت ہے؟ کہا اب جناب رسول اکرم نے کہا چچا سنیے، اللہ نے ہمارے میرے اور علی کے نور کو جب پیدا کیا، جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ کرسی، نہ عرش، یعنی کائنات کی کوئی چیز نہ تھی، تب اللہ نے میرے اور علی کے نور کو پیدا کیا. اور کیسے پیدا کیا؟ رسول اکرم بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ چچا سنیے، اللہ نے ایک کلمے کے ذریعے کلام کیا، اس سے ایک نور پیدا ہوا، پھر دوسرے کلمے کے ذریعے کلام کیا. یہ علامہ مجلسی باقر مجلسی نے اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھی ہے یہ روایت، اور وہ کتاب میں 169 صفحے پر یا 168 صفحے پر ہے، یہ جو جہاں سے پڑھ رہا ہوں ابھی. کیا کہا کہ ایک کلمے کے ذریعے کیا کیا؟ ایک نور پیدا کیا. دوسرا کلمہ کہا، اس سے روح کو پیدا کیا، اور اس روح اور نور کو ملا دیا. جب ان کو ملایا تو میں اور علی پیدا ہوئے، یعنی ہمارا نور پیدا ہوا. کس کا نور پیدا ہوا؟ ہمارا نور پیدا ہوا. اب سنیے یہاں سے، پھر رسول کہتے ہیں کہ جب میرا نور پیدا ہو گیا، علی کا نور پیدا ہو گیا، تو اب میرے نور سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا. کیا کہا کہ میرے نور سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ عرش کو پیدا کیا. پھر رسول اللہ کہتے ہیں جب اللہ نے میرے نور کو میرے نور سے عرش کو پیدا کیا تو میں عرش سے عظیم ترین ہوں. عرش الہی سے کیا ہوں؟ میں عظیم ترین ہوں. پھر رسول اللہ کہتے ہیں پھر علی کے نور سے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا. اب علی کے نور سے جب زمین اور آسمان پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی زمین اور آسمان سے زیادہ افضل ہے. پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ حسن کے نور سے آفتاب کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن آفتاب سے زیادہ افضل ہے. پھر حسین کے نور سے مہتاب کو پیدا کیا، پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ حسین مہتاب سے زیادہ افضل تر ہے. یہ کون بیان کر رہا؟ رسول اکرم بیان کر رہے. فرشتوں کی محفل ہے، وہاں یہ فرشتے ہیں. اب فرشتوں نے جب ان انوار کو دیکھا، رسول نے بیان کیا کہ پھر فرشتوں نے ہمارے انوار کو دیکھا. اب اس انوار کو، ہمارے انوار کو یعنی نوروں کو دیکھنے کے بعد وہ تسبیح پروردگار اور تقدیس پروردگار کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ تسبیح اور تقدیس. اب وہ اہل پروردگار کی تسبیح کر رہے ہیں ان انوار کی روشنی میں. اب اللہ نے اپنے فرشتوں کا امتحان لینا چاہا. اب جب امتحان لینا چاہا تو اس نے ایک ابر تاریک بھیجا. جب ابر تاریک یعنی ایک اندھیرا بادل بھیجا، جیسے ہی اندھیرا بادل آیا تو وہاں کیا چھا گیا؟ اندھیرا چھا گیا. جب اندھیرا چھا گیا تو فرشتے گھبرا گئے. اندھیرا چھایا تو کیا ہوا؟ فرشتے گھبرا گئے. جب گھبرائے تو کہنے لگے اے معبود
اے پروردگار ہم نے اتنی تاریکی تو کبھی نہیں دیکھی، اتنا اندھیرا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اے پروردگار تجھے ان انوار کا واسطہ اس اندھیرے کو ہم سے دور کر دے۔ بھئی انوار کون سے بیان کیے میں نے؟ محمد کا نور، علی کا نور، حسن کا نور، حسین کا نور، یہی تو نا؟ تو کیا کہا فرشتوں نے؟ ان انوار کا واسطہ کہ تو اس اندھیرے کو دور کر دے۔ اب رسول کہتے ہیں، اب یہاں سے زہرا کے معنی کیا ہے؟ اب رسول کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے دعا کی تو اللہ نے ایک قندیل روشن کی اور وہ قندیل عرش کے کونے پر لٹکا دی، اور وہ قندیل کوئی اور نہ تھی بلکہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کا نور تھا۔ اور جیسے ہی عرش پر یہ قندیل لٹکائی گئی تو اس سے عرش کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا، عرش چمکنے لگا، لیکن عرش ہی روشن نہیں ہوا، پوری کائنات روشن ہو گئی۔ فرشتے پھر تسبیح کرنے لگے، پھر تقدیس کرنے لگے۔ اب جیسے ہی فرشتے تسبیح میں مشغول ہوئے تو پروردگار عالم نے کہا کہ مجھے میری ذات کی قسم قیامت تک جو تم یہ تسبیح اور تحلیل کرو گے میں اس کا جتنا بھی ثواب ہوگا وہ فاطمہ، اس کے شوہر، اس کی اولاد اور اس کے چاہنے والوں کو عطا کرتا رہوں گا۔ ایک اور سلوات با آواز بلند مل کر بھیج دیجئے۔ تو زہرا کے معنی کیا ہے؟ نورانی، یعنی چمکنے والی، روشن کرنے والی۔ ایک اور روایت سن لیجئے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام نے فرمایا، جلدی سے، لمبی ہے روایت لیکن میں جلدی سے پڑھ دوں۔ امام نے فرمایا کہ ہماری جدہ جو ہے، ہمارے جد یعنی مولا علی کے لیے 3 مرتبہ جو ہے اپنا جو ہے جلوے کا اظہار کرتی تھی، دن میں 3 مرتبہ۔ کہا زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا 3 مرتبہ۔ کہا وہ مولا کس کس وقت؟ کہا ایک صبح کی نماز میں جب سب سوتے تھے تو جناب فاطمہ زہرا کا نور جو ہے کیا ہے وہ جلوہ گر ہوتا تھا۔ کب؟ صبح کی نماز کے بعد، جب شہزادی مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھی تو آپ کے چہرے اقدس سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ مدینے والے تو سوتے رہتے تھے، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ اس نور سے پورے مدینے کی گلیاں، دیواریں، لوگ سب کیا ہو جاتے تھے؟ روشن ہو جاتے تھے، یعنی روشنی ہوتی تھی نور کی، سفید روشنی۔ اب جب روشنی ہوتی تھی تو مدینے والے اپنے گھروں سے نکلتے تھے، خواتین، مرد سب گھروں سے نکلتے تھے اور نکل کر سیدھے رسول اکرم کی خدمت میں آتے تھے اور کہتے تھے، یا رسول اللہ یہ مدینے میں روشنی کیسے ہے، یہ مدینے میں نورانیت کیسی ہے؟ تو رسول اکرم سیدھا ان کو جناب فاطمہ کے یہاں بھیج دیتے تھے۔ کہاں بھیج دیتے تھے؟ جناب فاطمہ زہرا کے یہاں جو ہے کیا ہے وہ بھیج دیتے تھے۔ اب جیسے ہی یہ خواتین، یہ زنان اور لوگ جناب فاطمہ زہرا کے یہاں آتے تھے تو یہ کیا دیکھتے تھے کہ بنت رسول مصلی عبادت پر ہیں اور ان کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہو رہا ہے کہ جس سے پورا مدینہ منور ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ پہلا منظر، پہلا۔ پھر دوپہر کا وقت آتا، جب ظہر کی نماز کا وقت آتا تو شہزادی فاطمہ زہرا پھر مصلی پر کھڑی ہوتی۔ اب روایت بتاتی ہے یہ کہ شہزادی کے چہرے سے زرد رنگ کا نور نکلتا تھا، اور جب یہ نور ساطع ہوتا تھا تو پورے مدینے کی گلیاں، مدینے کے راستے، مدینے کے گھر، وہاں کے رہنے والوں کے کپڑے جو ہے کیا ہے زرد نورانی ہو جاتے تھے۔
یہ لوگ پھر نکلتے تھے، نکل کے پھر رسول کی خدمت میں آئے، پھر کہا کہ یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے؟ تو فوراً رسول اللہ ان کو پھر رسول اللہ جو جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ بھیج دیتے تھے اور جا کے کہتے تھے کہ جاؤ وہاں پتہ لگاؤ۔ اب جب یہاں یہ سب آتے تھے تو کیا دیکھتے تھے؟ شہزادی مصلی عبادت پر ہیں اور مصلی عبادت پر آپ عبادت کر رہے ہیں اور نور ساطع ہو رہا ہے زرد رنگ کا، جس نے پورے مدینے کو کیا کر رکھا ہے؟ زرد کر رکھا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ غروب آفتاب ہوا، مغرب کا وقت آیا، شہزادی پھر مصلی عبادت پہ آ گئی۔ اب جب مصلی عبادت پہ آئی تو اب یاقوت سرخ کی طرح سے نور نکلا۔ دیکھیں یہ تین طرح کا نور ہے، پہلے سفید کا نور، زرد، اور اب کون سا؟ یاقوت سرخ کی طرح سے نور نکل رہا ہے۔ اب جب نور نکلا تو اس نے پورے مدینے کو سرخ کر دیا، کپڑوں کو، دیواروں کو، راستوں کو، مدینے کے رہنے والوں کو، ان کے گھروں کو سرخ کر دیا۔ اب یہ پھر رسول کی خدمت میں آئے، رسول نے کیا کہا کہ جاؤ فاطمہ کے دروازے پر۔ اب یہ 3 مرتبہ میں نے یہ جملہ کہہ دیا، جاؤ فاطمہ کے دروازے پر، جاؤ فاطمہ کے دروازے پر، جاؤ فاطمہ کے دروازے پر۔ فاطمہ کا دروازہ معمولی دروازہ نہیں ہے۔ آگے ہم یہ سمجھے فاطمہ کا دروازہ معمولی دروازہ نہیں، عزیزوں رسول مدینے والوں ہی کو فاطمہ کے دروازے پہ نہیں بھیج رہے، بلکہ خود بھی دروازے فاطمہ پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ یہ ہے فاطمہ کا دروازہ۔ باواز منتر صلوات۔ تو اب بھیجے، اب مدینے کی عورتیں آئیں، دیکھا کہ اب شہزادی کے چہرے سے سرخ رنگ کا نور نکل رہا ہے۔ کیا نکل رہا ہے؟ نور ساطع ہو رہا ہے۔ تو 3 مرتبہ جلوہ گر ہوا شہزادی کا نور، کس کے لیے؟ مولا کائنات کے لیے۔ اور جب جلوہ گر ہوتا تھا تو پورا مدینہ جو ہے کیا ہو جاتا تھا؟ منور ہو جاتا تھا، روشن ہو جاتا تھا، گلیاں، راستے، لوگوں کے کپڑے سب جلوہ گر ہو جاتے تھے۔ تو عزیزوں یہاں پر صرف شہزادی کے نور سے مدینہ ہی جلوہ گر نہیں ہو رہا تھا، اگر آج پوری کائنات جلوہ گر ہے تو یہ جناب فاطمہ زہرا ہی کا نور ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے نام۔ لماذا سمیت فاطمہ بفاطمہ، جناب فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ جناب فاطمہ زہرا کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ جناب فاطمہ زہرا کو صدیقہ کیوں کہتے ہیں؟ صادقہ کیوں کہتے ہیں؟ صدوقہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ سارے شہزادی کے نام ہیں، القابات ہیں۔ صدیقہ آپ کا لقب، آپ کا نام، صادقہ آپ کا، صدوقہ آپ کا، مبارکہ آپ کا، کتنے یہ سارے نام، ان کی سب کی تشریح ہے۔ صدیقہ کیوں کہتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کو؟ امام سے سوال ہوا کہ آپ کی جد کو صدیقہ کیوں کہتے ہیں؟ تو امام نے پتہ کیا کہا؟ صدیقہ اس کو کہتے ہیں جس کو صدیق غسل دے۔ نہیں آئے آپ، شاید آپ متوجہ نہیں ہو۔ صدیقہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں جس کو صدیق غسل دے۔ مفضل بن عمرو نے سوال کر لیا کہ آپ کی جدہ کو کس نے غسل دیا تھا؟ آپ کی جدہ کو کس نے غسل دیا تھا؟ تو فوراً مولا نے کیا کہا کہ ہمارے جد علی نے غسل دیا تھا، اس لیے کہ صدیقہ کو صدیق ہی غسل دیتا ہے۔ تو فوراً مفضل بن عمرو کہتے ہیں پھر تو بڑی فضیلت ہے، پھر تو یہ تو بڑی فضیلت ہے۔ تو امام نے کہا تو نے ہماری جدہ کے حق میں انصاف نہیں کیا، یہ بڑی فضیلت ہے۔ کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ جناب مریم کو غسل عیسیٰ نے دیا تھا؟ تو ہمیشہ صدیق کو جو ہے، صدیقہ کو کون غسل دیتا ہے؟ صدیق جو ہے کیا غسل دیتا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا صدیقہ بھی ہے، صادقہ بھی ہے، صدوقہ بھی ہے، یعنی سچی ہے۔ اور آیہ مباہلہ ان کی سچائی پہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ آیہ مباہلہ سے بڑی دلیل ہے، آیہ مباہلہ واقعہ مباہلہ سے بڑی کوئی دلیل نہیں جو جناب فاطمہ کی گائے پر ہو، سچائی کے اوپر ہو۔ اب جملہ کہہ دوں، ارے شہزادی فاطمہ تو اتنی بڑی صدیقہ ہے، اتنی بڑی سچی ہے کہ اگر کام ابھی نہ بھی ہوا ہو اور شہزادی یہ کہہ دے کہ یہ ہونا ہے
اتنی سچی صدیقہ کہ اگر کہہ دیں کہ لباس آئے گا تو آئے گا، اور پھر جو ہے کیا آیا بھی ہے۔ تو اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجئے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن جو ہے کیا ہے وہ بے اولادہ ہے۔ تو آج جو ہماری گفتگو رہی نام کے حوالے سے نا، شہزادی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے کل کی جو گفتگو ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ دوں، شہزادی کی عظمت و منزلت کیا ہے، یہ انشاءاللہ جو ہے کہ کل میں ایک روایت 5ویں امام کی پڑھوں گا، وہاں سے آپ اندازہ لگائیے گا شہزادی کی عظمت کیا ہے، شہزادی کا وقار کیا ہے، کسے جناب فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، کسے بنت رسول کون ہے، یہ اس طرح کی جو۔ تو عزیزو آج کی گفتگو جو ہے ہماری ختم ہو گئی فضائل کے حوالے سے۔ 6 محرم بھی گزر گئی، ختم 6 محرم، 7 8 9 10 زہرا کا لال 4 دن کا مہمان ہے، 4 دن بچے ہیں۔ 6 محرم جو یہ آج گزری ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم جو یہ تاریخیں 5 محرم کے بعد جو امام حسین کی اولاد ہیں، جو ان کی ذریت سے جو بنی ہاشم ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک دن رکھا ہے، ان کی مصیبتیں بیان ہوتی ہیں، ان کی مصیبتوں پہ گریہ کیا جاتا ہے۔ کل جناب عمر محمد کا پرسہ دیا گیا تھا، آج ایک اور بیوی کو پرسہ دینا ہے جس کی پوری کمائی کربلا میں لٹ گئی۔ کون ہے وہ بیوی؟ اس بیوی کا نام ہے رباب۔ رباب کے 2 ہی بچے تھے، ایک کا نام علی اصغر اور ایک کا نام سکینہ، ایک کربلا میں رہ گیا اور ایک زندان شام میں رہ گیا۔ اب رباب کی آغوش میں